بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولی ابریشیں کہ منصاری ہوتی صوتی پیغام تہا یہ ابر گشتگا کہ حمد و نعت و نظم وانک باعث ثواب ہیں. آئیے اس چیزی شرائط استامہ شرائطانی بنیادہ وانک ضروری ہیں. تو پتہ سنگتی منا براسانی قوائی سے اشکنائن تگا ابراس کشگائن کے تو وا محمد سرا اعتراض کتا لہذا کجا چھ ثابت ہیں کہ وا محمد گشک جائز نہیں. اور دومی وائی سے تہا براتی کا پجنگائیں کہ موسیقی اور گانا طرزہ نعت یا نظم جنگ یا حمد وانگ چو ناجائز ہیں. تو بنیادی طور پر عبرات دو گپاں. اولی گپ پشن کہ وا محمد گشگ ناجائز نہیں. تو منہوں گشاں کہ وا محمد گشگ ناجائز نہیں اور نہ کہ موتی وائی سے تہا آئیے ناجائزی فتوہ داتا آئیے باوتا من اچ گپے جند نہیں جاتا. اور جہاں تک تی دومی ابر تعلق ہیں کہ گانا ہے طرزہ حمد نعت یا نظم وانگ تو یہ ابر گوشگ ہے کہ یہ چیز جائز ہیں. تو اسی سر منا اختلاف ہیں. گانا ہے طرزہ قرآن وانگ ناجائز ہیں. حمد و نعت و نظم وانگ ناجائز ہیں. ایک حدیث منصاری بھی ونتگا مسند احمد حدیث ہیں حدیث نمبر 16006 آئی تو کا ایک جملہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائن تگا کہ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا کہ چند چیز انچنن کی آہانی آگا ساری شما بمیرے. یک کی آہانی تو کا عشاء کہ یک انچے نوجوان نسلیں کہتے ہیں کہ قرآن آرہ گانا بنائی نہیں. اور واجہہ پدا امی جملہ تہا آخری گشتگت کہ دین سمجھ اعتبارہ درسن چھ کمتر بنتے. قرآن آرہ گانا ہے طرزہ وانگ اور گانا ہے وڑا آئیے چھ لطف اندوز بوگ یہ جبکہ ناپسندیدہ ہیں اور فتنہ دور نشانی ہیں اور ای پہ میں مردم دین سمجھ اعتبارہ کمتر ہیں. تو اللہ تعریف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بابتا ای پہ میں طرز عمل اختیار کنگ ای بھی یقیناً ناپسندیدہ ہیں. بریقہ محمودیہ فی شرح طریقہ محمدیہ آیتہا نبشتیں کہ التغنی وهو الترنم والتنغیم مع التحریف والتغییر والتبدیل كما هو المعهود بين أهل الموسیقی فإن ذلك من آثارة الشهوات الخفية بالقلوب اللاهية والأفئدة الساهية تتزين للناس ولا تطرد الخناس وتزيد في الوسواس. کہ گانا ہے تو کا جو ترنم بھی نغمہ سرائی بھی آئی تو کا عرف بدل با تحریف بھی تبدیلی بھی تھے تغییر بھی تھے موسیقی تہا تو ظاہر یہ عمل لہو لعاب انسان غفلت تو کا دوردان شہوتانی نمگا بار تھے اور بظاہر مردمارے چیز خوبصورت معلوم بھی اور شیطان را نزدیک کا دلے تو کا وسوسہ پیدا کا. ہمیں کتاب تحادی ملک کتاب کہ وَأَقْبَحُ التَّغَنِّي مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَا مسترین جو گانا قبیح ترین امائیں کیا قرآن تحابی بھی ذکر تحابی بھی اور دعائے تحابی بھی. وعدے کہ قرآن ذکر اور دعائے تہا موسیقی اور گانا ہے انداز اختیار کنک قبیح ہیں خراب ہیں. تو حمد نعت نظم اشانی تہا ظاہریں ہم قبیح ہیں پرچہ کہ حمد و نعت نظم ذکر قسم ہے. اور ہمیں پیما المدخل جو کہ فقہ مالکی ہے ایک عظیم کتاب ہے
علامہ ابن الحاج آئیے جلد نمبر سے صفحہ نمبر 106 تہا نوشتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَصِيرُ الشِّعْرُ غِنَاءً مَذْمُومًا إِذَا لُحِّنَ وَصُنِعَ صَنْعَةً تُورِثُ الطَّرَبَ وَتُزْعِجُ الْقَلْبَ وَهِيَ الشَّهْوَةُ الطَّبِيعِيَّةُ کہ شعر اما وحدہ گانے تہا داخل بھی وقتی کہ آئیے را گانا ہے طرز وانگ بھی آئیے تال سر انچو بنائے نگی بنکی آئیے چھے دلے تو کا مستی پیدا بھی بیتے اور معلوم ہو کہ شعرارہ گانا اور موسیقی طرز وانگ مضموم اور ممنوع ہیں. اور امی المدخل لابن الحاج تہا نبشتے ہیں کہ ومنها اجتماعهم حلقات كل حلقة لها كبير يقتدون به في الذكر والقراءة وليت ذلك لو كان ذكرا أو قراءة لكنهم يلعبون في دين الله تعالى فالذاكر منهم في الغالب لا يقول لا إله إلا الله بل يقول لا يلاه يلله فيجعلون عوض الهمزة ياء وهي ألف قطع جعلوها وصلا وإذا قالوا سبحان الله يمتونها ويرجعونها حتى لا تكاد تفهم والقارئ يقرأ القرآن فيزيد فيه ما ليس منه وينقص منه ما هو فيه بحسب تلك النغمات والترجيعات التي تشبه الغناء. یہ تمام جملہ وند اس خلاصہ ہمیشہ کہ اللہ ذکر حمد و نعتارہ موسیقی طرزہ وانگ جائز نہیں اور مرچیو باندھا چونکہ یہ چیز عام ہے اور قرآن مجید آرہ یا کہ حمد و نعتارہ اے پہ موانن تھے اور دیگی ایک جملہ ہی ہمیں کتاب تہا پورے بلکہ عبارت ہے یفعلونہ فی هذا الزمان عقب الختم من قراءة القصائد والكلام المسجع حتى كأنه يشبه الغناء لما فيه من التطريب والهنوك وخلوه من الخشوع والتزرع والابتهال للمولى الكريم سبحانه وتعالى قال عز وجل في كتابه العزيز أمن يجيب المضطر إذا دعا ولم يقل أمن يجيب القوال وقد جمع ذلك من البدع أشياء جملة يعرفها من له اطلاع على فعل السلف الماضين فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه سلف الأئمة الماضون رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإذا كان ذلك كذلك فيتعين عليه أن يمنع ما يفعله بعض الناس بعد الختم ومن ضاف إليه مما لا ينبغي. اسے بھی خلاصہ ہمیشہ کہ شعر و قصیدہ آنا گانا اور موسیقی اندازہ وانا خشوع و خضوع خلاف ہے بلکہ علامہ ابن الحاج شعر بدعت قرار داتا. وقتی کے گانے طرزہ نعت وانگ حمد وانگ یہ بدعت تھی ناجائز ہیں گوڑا ایک مردمی چطور ای گپ دعویٰ کتکن کہ یہ چیز ثابت نہیں. یہ جو کتاب میں حوالہ دے گا یہ وقت ایک محدثی اور عظیم ایک فقیہی کتاب ہے فقہ مالکی ایک عظیم عالم گوستا اور امی پیما دیگی ایک عبارت تھی اذن ضاف الیہ ان یکون المغنی شابا حسن الصورت والصوت ويسلك مسلك المغنيات في تكسيرهم وسوء تقلباتهم في تلك الحركات المذمومة مع ما هو عليه من الزينة بلباس الحرير والرفيع من غيره وبعضهم يبالغ في أسباب الفتنة فيتقلد بالعنبر بين ثيابه لتشم رائحته منه ويجعل على رأسه فوطة من حرير لها حواش عريضة ملونة يصففها على جبهته ولهم في الاستجلاب الفتن بمثل هذا امور يطول ذکرها. یہ تمام جملہ خلاصہ ہمیشہ کہ ای پیما کے مردم مرچیو باندھا وہ تھی آواز اتار چڑھاؤ سور تالے گما گانا ہی طرز اختیار کنا دستانی گما ناچ پہ میں حرکت کنن تھے اور ریشم و دیباج گدگورا کنا مبالغہ آرائی کنن تھے اور پدا وطارا وشوانی تو کا مسین ہم تو سرا ریشمی رومال ایر کنا یا پاک سرا کنن تھے. تو ای دین
اسلام شریعت خلاف اعمال خرافات سلف صالحین انچی چیز ثابت نہیں ہم تو یہ چیز زانگ ہو کہ یہ منکرات مفاسد اور خرابیاں علامہ ابن حجر مکی ہیثمی رحمہ اللہ فرمائنی کہ ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء المختارون المدنى من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينيات الأنيقة وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها كحمي الكؤوس فهذا هو الغناء المختلف فيه على أقوال العلماء. آئیے پتہ بعض صورت لکھتا اور پتہ دیما حتیٰ کہ یہ بھی لکھتا گی کہ یہ حرام ہے، بالکل حرام حرمت. وأيضا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى عنه وسائر أهل الكوفة وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد وسفيان الثوري وغيرهم لا خلاف بينهم فيه. کسی اختلاف نے اس نشتوں کا درسینانی اقوال باقاعدہ نقل کو تگاؤں علامہ ابن اجرا اور حرمت فتویٰ داتا. چلو یہ وہ وستگی عالمانی کا پم انو نزدیک عالمانی ایک دو مثال دیں. حضرت حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نبشتہ کام کہ یک نعتی آئی مضمون اگر شریعت خلاف نہیں ٹھیک ہے مسجد تبھی جائز ہیں غیر مسجد تبھی جائز ہیں اور یک مضمونے کے خلاف شرعین تو ادوئیں جاگے ناجائز ہیں. اور ہمیں پیما یہ بھی ناجائز ہیں کہ یک نظمی آرہ موسیقی قاعدہانی مطابق وانک بھی یہ باقاعدہ امداد الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 109 دوافت. حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نوادر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 652 650 سے آئی تہا یہ سوال کا نقبو کہ بعض مردم فلمی دونانی سرا نعت لکھن تھے اور وانن تھے ای پیم چھونے تو واجہ لکھتا کہ اس کو شومی قسمت کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ اول تو ہم ہر نیک کام سے روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں اور کبھی اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس میں جب تک کچھ ناجائز اور حرام کی آمیزش نہ کر لیں تسکین نہیں ہوتی. سوال میں جو صورت بیان کی گئی ہے بلا شبہ یہ نعت جیسی روح پرور عبادت کو کھیل تماشا بنانا اور اس کے ساتھ کھلا مذاق ہے. علامہ ابن عابدین نے رد المختار میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص پانی کو شراب کے مشابہ بنا کر شراب کی طرح پیے تو اس کے لیے حرام ہے. چنانچہ فقہا نے کہا کہ اگر کوئی شخص لہو و طرب کے ساتھ پانی یا کوئی حلال مشروب شرابیوں کی طرح ہیئت بنا کر پیے تو یہ صورت حرام ہے. علامہ ابن عابدین نے بھی فقہا کے اس قول سے اتفاق کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم یا گروہ کی نقالی کرے انہی میں سے ہے. تو جب ناجائز کام کی نقالی کی اجازت مباح چیزوں میں بھی نہیں تو ایک عبادت کو حرام کی مشابہ بنا کر پیش کرنا تو ناجائز ہونے کے علاوہ عبادت کے ساتھ کھلا مذاق ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گستاخ نہایت خوش ذائقہ مٹھائی سڑے ہوئے کیچڑ میں لتھیڑ کر کسی حاکم کو بطور تحفہ پیش کرنے کی جسارت کرے. ایسے نعت کو حضرات کو اس فعل قبیح سے مناسب طریقے سے روکنا چاہیے اور ان کی ہمت افزائی سے پورا اجتناب کرنا چاہیے. یہ پورا جملہ واجہ نوادر الفقہ تہا موجود ہے. تو معلوم بھی کہ حمد و نعت نظمارہ موسیقی وانا وڑا وانگ جائز نہیں مرچو باندھا جو یہ چیز بوگائیں. لہذا منی موقف ہمیشہ کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. یہ پیم کریں میں بھی سادہ اندازہ نعت کے وانگ بھی اللہ تعالیٰ یہ تو کا انشاءاللہ برکت مانگ کنتے. باقی واہ بارہ پیسر موتی وضاحت خود اگر کہ منشے متعلقہ حرمت یا ناجائزی فتویٰ نہ داتا. باقی نعت یا حمد یا نظمارہ موسیقی یا گانا طرز وانگ آئیے متعلقہ شریعت چیوشی آئیے متعلقہ موتی دلائل پیش ہوتا. اللہ تبارک و تعالی عمل توفیق بدن تھے اور شریعت سرا مسلمانہ گامزن بکاؤں.